اور معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کئی ایسے کام دیکھتے ہیں کہ مومن ماتم بھی کر رہا ہوتا ہے، عزاداری بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کئی اوقات اس کے کاموں میں آپ کو بے ادبی نظر آتی ہے، کیونکہ معرفت نہیں ہے، کبھی کبھی بے ادبی کرتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا، لیکن کیونکہ علم نہیں ہے لہٰذا بے ادبی ہو جاتی ہے۔ مشہور واقعہ حضرت موسیٰ کا کہ ایک شخص تھا، اللہ سے کلام کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کاش میرا خدا آتا، میں اسے مالش کرتا، اپنی بھینس کا دودھ پلاتا، اس کے پاؤں دباتا۔ اب جملے محبت کے تھے، لیکن اس کے پاس معرفت خداوندی نہیں تھی کہ خدا کیا کوئی جسم رکھتا ہے، کیا خدا کو مالش کی ضرورت ہے، کیا خدا کو دودھ کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پہ حضرت موسیٰ نے اسے سمجھایا بھی، ڈانٹا بھی، پھر اللہ نے کہا میرے حبیب تمہارا کام لوگوں کو دور کرنا نہیں ہے بلکہ میرے قریب لانا ہے، تو اسے ڈانٹو نہیں بلکہ محبت سے سمجھاؤ کہ اللہ کا وجود کیسا ہے۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بھی اپنے اعمال میں جب ڈھونڈیں گے پتہ چل جائے گا۔ اب ایک نوح خان بڑی محبت میں اہل بیت کا نوحہ پڑھتا ہے، لیکن مثلا دھن گانے کی لگا لیتا ہے، تو کیونکہ اسے معرفت نہیں ہے کہ اہل بیت کا کلام کبھی بھی نجاست سے ملایا نہیں جاتا، وہ پاک ہیں، وہ پاکیزہ ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ مولا علی کی محبت میں آگے نکل جاتا ہے، کچھ غلو کے جملے کہہ دیتا ہے، ہاں جناب اب تو مولا کی محبت تو دور کی بات ہے، اب تو بعض لوگ جناب فضہ کی فضیلت میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی انسان اگر خود کو ان چیزوں سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، اس لیے فرمایا علم معرفت نفس اور معرفت کا علم تمہارے اوپر واجب ہے۔ جس طرح کھانے کو تم ترک نہیں کرتے، اسی طرح ڈیلی بیسس پر منیمم 10 صفحے علم معرفت النفس کے حاصل کرو تاکہ تمہارا وجود ان نجاستوں سے، ان کثافتوں سے بچ سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرْجَ، ہم روزانہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی حقیقت جو ہے انسان کا جسم ہے، حقیقت انسان کا روح ہے، جسم نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم اور ہمارا زیادہ وقت جسم کے ساتھ گزرتا ہے۔ میں نے انچولی کی امام بارگاہ میں بھی اس کو تھوڑا ٹچ دیا تھا، یہاں پہ تھوڑی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ جسم ہے محدود، علمی بحث ہے، غور سے سنیے گا، جسم ہے محدود لمیٹڈ، روح ہے لامحدود۔ جسم کی ضرورتیں بھی محدود ہیں، روح کی ضرورتیں لامحدود ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کتنی بھی بھوک لگی ہو، آپ کھانا کتنا کھائیں گے جتنا پیٹ بھر جائے، 2 روٹیاں، 4 روٹیاں، 5 روٹیاں، بھائی میکسیمم 11 روٹیاں کوئی کھا لے گا، کیونکہ جسم محدود ہے۔ اب خدا نے کیا کیا کہ ایک محدود وجود میں لامحدود وجود ڈال دیا، جو محدود تھا اسے لامحدود عطا کر دیا، اسے روحانی پاور دے دیا۔ اب یہاں پر جسم اور روح کی تمناؤں کا کلیش ہوتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے روح کی معرفت نہ ہو تو اس کلیش میں پھنس جاتا ہے۔ شمر پھنسا، یزید پھنسا، دشمنان اہل بیت پھنسے، یہ سب کیوں پھنسے؟ کیونکہ ان کے پاس معرفت نفس کا علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا، کون انسان ہے جو خود کو جہنمی بنا ہے؟ کون انسان ہے جسے جنت پسند نہ ہو؟ امام نے کیوں جنت بعد میں دکھائی؟ کیوں پہلے دیکھ لیتے تو لالچ بن جاتی، معرفت نہ ہوتی۔ تو اب جسم کی جو تمنا ہے وہ محدود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ پہ گئے، آپ کو پانی چاہیے تھا، پہلے والے انسانوں کا تصور کیجئے، پانی کی تلاش میں انسان نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو کوئی چشمہ ملا جہاں پہ پانی تھا۔ اب اس کی ضرورت محدود ہے، وہ 2 گلاس بھی پانی پیے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن روح کی جو تمنا ہے وہ لامحدود ہے، کیونکہ روح ایک ایسا وجود ہے جس میں محدودیت نہیں ہے۔ تبھی فرمائے کہ مرنے کے بعد تمہاری زندگی بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے، محدود نہیں ہے، کیونکہ روح جسم نہیں ہے، جسم پرانا ہوتا ہے، جسم چھوٹا ہوتا ہے،
جسم کا مقدار ہوتا ہے، جسم کو فنا ملتی ہے، جسم کو زوال ملتا ہے، لیکن روح کو کبھی بھی زوال نہیں ملتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال، آپ ٹچی مثال آپ کو یہ دے دوں کہ گھر میں آپ کا کسی نے برتھ ڈے منایا اور کیک پہ لکھا ہوا تھا مثلاً ہیپی برتھ ڈے، آپ آج 40 ایئرس کے ہو گئے، تو آپ نے اچانک اپنے اندر رجوع کیا، کہا اتنا بوڑھا ہو گیا، 40 سال گزر گئے، مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ یہ پتہ کیوں نہیں لگتا ہمیں؟ کیونکہ روح تو بوڑھی ہوتی نہیں ہے، کبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ہماری روح جیسے 10 سال کی تھی ویسے 40 کی، ویسے 60 کی، ویسے 70 کی، وہ اپنے اندر کسی بڑھاپے کا احساس نہیں کرتی۔ یہ جو تکلیف ہوتی ہے جسم کو ہوتی ہے، یہ جو بوڑھا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے۔ پھر آئینے میں دیکھ کے مجھے پتا چلتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ریئلائز کرتا ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں، ورنہ روح کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جسم تو ہے ہی نہیں، وہ مادی تو ہے ہی نہیں۔ تو روح کی جو خواہشیں بھی ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں، جسم کی خواہشیں لمیٹڈ ہیں۔ روح بقا کو پسند کرتی ہے، فنا سے نفرت کرتی ہے، روح کو ابدی زندگی چاہیے۔ اب جب یہ اس پانی کے چشمے پر آیا، اس کی ضرورت تھی 2 گلاس، لیکن روح کی تمنا ہے انلمیٹڈ۔ اس نے اس انلمیٹڈ کو دنیا میں ڈھونڈنا تلاش کیا، یہ پانی کے چشمے پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اب یہ میرا ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، کہا میرا ہے۔ کیوں؟ تمنائے روح کو دنیا میں پورا کرنا چاہ رہا ہے۔ روح کی تمنا انلمیٹڈ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ اس کے 1 مہینے کے لیے کافی ہے، 10 لاکھ جمع کرتا ہے، 1 کروڑ جمع کرتا ہے، 1 ارب جمع کرتا ہے۔ بھائی 1 ارب انف ہے، لیکن کہتا نہیں مجھے اور چاہیے۔ یہ تمنا جسم کی نہیں ہے، یہ روح کی تمنا ہے کہ انسان انلمیٹڈ چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، لیکن اس نے جگہ کو بدل دیا۔ اس کو انلمیٹڈ مرنے کے بعد بنانا تھا، یہ دنیا میں بنانا چاہتا ہے۔ جیسے انلمیٹڈ گھر وہاں بنانا تھا، کہ میں نے مولا علی کی مثال دی تھی کہ مولا کو کہا کہ مولا آپ کا گھر یہاں پر، امام فرمایا میں نے گھر وہاں بنایا ہے، یہاں کے گھروں کو فنا ہے، وہاں کے گھروں کو بقا ہے۔ اب ان 2 چیزوں میں انسان سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے دنیا میں اتنا ہی لینا ہے جتنی میری ضرورت ہے، اور مجھے روح کی تمنا کو دنیا میں پورا نہیں کرنا، روح کی تمنا کو آخرت کے لیے رکھنا ہے، کیونکہ وہاں انلمیٹڈ چیزیں ملتی ہیں، یہاں لمیٹڈ چیزیں ملتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔